کہ ڈپریشن حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تھیراپی تو وہ لوگ لیتے ہیں جن کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا، خدا کے اوپر یقین نہیں ہوتا اور کمزور ایمان والے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ پریشانی، اداسی، ڈپریشن اور انگزائٹی میں ڈوب رہے ہیں اور بے بسی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، اور اگر آپ نے کبھی کسی سے یہ شیئر کیا تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ یہ تو صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں، کسی بھی مذہب کے اوپر اسٹرانگ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوتے، اور اگر وہ نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر اچھے سے یقین نہیں ہے، اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ میں ہوں آپ کا اپنا کلینکل سائیکالوجسٹ ظفر علی، ویلکم بیک ود اے نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم انکور کریں گے ریلیجن کو لے کر، ریلیجن کے پرسپیکٹیو کو لے کر، کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے، کیا ٹیچنگز ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ایسے فکرے سننے کو ملے ہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے اور آپ ڈپریشن، انگزائٹی میں مبتلا بھی ہوئے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ واحد شخص نہیں ہیں جو ڈپریشن، انگزائٹی میں مبتلا ہوئے ہیں، اور آپ نہ ہی واحد شخص اس سلسلے میں ہیں کہ آپ کو ایسے فکرے سننے کو ملے ہیں۔ یہ ٹوٹلی طور پر غلط فکرے ہیں۔ اگر ہم ریلیجن کو دیکھیں تو سب سے جو ہم معتبر ہستی کو دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی لائف میں جب بھی کرائسس آئے تو وہ رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے۔ جیسے اپنے بیٹے کی وصال پہ وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ جب امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کے دادا جان کا وصال ہوا تو آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، یعنی غم، اداسی، ڈپریشن، گریف، کسی کے بچھڑنے کا، کھو جانے کا غم محسوس ہونا اور اس کے بعد رنجیدہ ہو جانا، یہ مکمل طور پر ایک فطرتی تقاضا ہے۔ یہ کسی بھی صورت میں آپ کے ایمان کی کمزوری نہیں ہے۔ زندگی میں جب بھی کرائسس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کی وجہ سے ہم دکھی یا اداس ہو رہے ہیں۔ اسلام سے ہٹ کے اگر ہم دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں، جیسے میتھیو کی ورسز ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراسیفائی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ میری روح بہت اداس ہو گئی تھی، بہت پریشان ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں دیکھ کر۔ تو کرائسس میں دیکھ کر پریشان ہو جانا اٹس نارمل، نیچرل۔ باقی مذاہب میں بھی ہم دیکھیں تو سارے مذاہب لوگوں کو گیان کرنے کا، میڈیٹیشن کا، مراقبہ کرنے کا، اپنی ذہنی صحت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک میسیج دیتے ہیں۔ اگر وہ سارے ان سلوشن کے اوپر بات کرتے ہیں، اپنی ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مذاہب میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ ساری پرابلمز، پریشانیاں، اداسیاں موجود ہوتی ہیں، گو کہ ان کے نام الگ الگ ہوں، وہ ڈائریکٹلی کسی ڈس آرڈر کے نام سے نہ ہوں۔ یعنی اداسی ہوتی ہے اور ایکسٹریم اداسی ڈپریشن بولتے ہیں ماڈرن لینگویج میں۔ پریشان ہو جانا انگزائٹی ہوتی ہے، انگزائٹی ایک ماڈرن ٹرم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کنسیپٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے سفر کرتا ہے تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی کمزور ایمان کے ساتھ ہیں۔ نو ڈاؤٹ اسپرچویلٹی اور ریلیجیوسٹی بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کو گرو کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے، ہماری ہیلپ کرتی ہے، لیکن مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی آپ بیمار ہوں تو علاج کی طرف جائیں۔ اگر آپ علاج کی طرف جائیں، تگدو کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ذہنی امراض کو ابھی تک سٹگما کی وجہ سے امراض سمجھا نہیں جاتا، اس کے ساتھ ایک شرم جڑی ہوئی ہے۔ لوگ شیم کی وجہ سے کھل کر ایکسپریس نہیں کرتے، اس کے بارے میں بات چیت نہیں کرتے۔ ہماری باڈی، مائنڈ اور سول کا ایک اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے، جہاں پر صرف جسم کو لے کر بیماریوں کی بات چیت آتی ہے تو ہم فوری طور پہ علاج کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگر کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے بھائی تمہارا ایمان کمزور ہے، نماز پڑھو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔
ہم علاج کی طرف جاتے ہیں. لیکن جب سائیکولوجیکل پرابلمس کی بات آتی ہے تو انفارچونیٹلی ہم اپنے مائنڈ کے اس حصے کو باڈی سے الگ کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی تو ہماری باڈی کا حصہ ہے. اگر اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی بیماری ہے, اس میں بھی علاج کی ضرورت ہے. مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے سے پیار کرو, جب بھی آپ بیمار ہو آپ بہتر طریقے سے اپنا علاج کرواؤ. غلط ہیں. مذہب ہمیں کسی بھی طرح سے سائیکولوجیکل پرابلم کے سلوشن سے منع نہیں کرتا, بلکہ زیادہ اچھی خوشگوار صحت مند زندگی کی طرف لے کر آتا ہے. جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریوں کا علاج کروانا اور مضبوط ایمان کے ساتھ علاج کروانا آپ کی جلد ریکوری کی ضمانت ہوتا ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو ایک مذہبی حلقے سے, یا آپ کہہ لیں کہ پریچر ہوتے ہیں, مبلغ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان ساری پرابلمس میں سے گزرتے ہیں. جو ایکچول وے میں لوگ ریلیجن کا نالج رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے احادیث مبارکہ میں, اسلامک ریفرنسز میں ان بیماریوں کا ذکر ہے. اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی کسی بھی قسم کی سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنا خیال رکھتے ہوئے فی الفور آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں, یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی ماہرین نفسیات ہیں آپ ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.